الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإذا ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، بیوی کے حقوق کے متعلق بات چل رہی ہے۔ کل قرآن مجید کی 2 آیتیں اور ایک حدیث پاک کی تشریح پیش کی گئی تھی۔ آج دوسری حدیث ہے جس کی تشریح بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم شریف میں ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملے میں، بیویوں کے معاملے میں میری طرف سے حسن سلوک اور بھلائی کی تاکید اور نصیحت قبول کرو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، استوصوا بالنساء خیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کی نصیحت اور تاکید قبول کرو۔ پھر آگے کا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں بھی سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دو گے تو اور زیادہ ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے عورتوں کے معاملے میں میری طرف سے حسن سلوک کی تاکید اور وصیت قبول کرو۔ یہ تو بخاری شریف کی روایت تھی۔ اسی طرح صحیحین میں ان الفاظ کے ساتھ روایت آئی، المرأۃ کالضلع ان اقمتها کسرتها وان استمتع بها استمتع وفيها عوج۔ اور مسلم شریف میں روایت ہے، ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا۔
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کا ترجمہ یہ ہے، پہلے صحیحین کی روایت پیش کی۔ صحیحین کا مطلب ہوتا ہے بخاری اور مسلم شریف۔ چنانچہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو توڑ ڈالوں گے، اور اگر ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھایا تو خوب فائدہ اٹھاؤں گے۔ یہ تو صحیحین کی روایت ہوئی۔ مسلم شریف کی روایت کا ترجمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ ایک ہی طریقے سے پیش نہیں آتی، اس لیے اگر ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھایا تو خوب فائدہ اٹھاؤں گے، اور اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کروں گے تو توڑ ڈالوں گے۔ پھر آگے کا جملہ ہے وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کو توڑ ڈالنا یعنی اس کو طلاق دے دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں مردوں کو عورتوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی خاص تاکید فرما رہے۔ نصیحت جو بڑی تاکید اور اہمیت کے ساتھ دی جائے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں استوصوا کا لفظ بیان کیا، یعنی وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں۔ کن کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہروں کو تاکید کر رہے ہیں، مردوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کے ساتھ پیش آئے۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید اور اہتمام کے ساتھ مردوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک بات بیان فرمائی کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی سے پیدا ہونے کا مطلب شرائع حدیث نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے پیدا کیا، تو گویا تمام عورتوں کی بنیاد حضرت حوا بنی جو پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی بھی سب سے ٹیڑھا حصہ جو ہے وہ اوپر والا ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں بتلانا چاہتے ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور اس کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہے۔ اس کا مطلب بھی شرائع حدیث نے بیان کیا ہے کہ انسان کے جسم میں اوپر کا حصہ یعنی چہرہ وہ مراد ہے۔ گویا عورت کی زبان کے اندر ٹیڑھا پن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد دماغ ہے، یعنی ٹیڑھے دماغ اور ٹیڑھی کھوپڑی کی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ پھر آگے کا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، یعنی اگر تم اس کو سیدھا کرنا جاؤ گے، یعنی یہ سمجھو گے کہ یہ پسلی تو ٹیڑھی ہے، لاؤ اس پسلی کو سیدھا کر دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سیدھا تو کہاں کرو گے، تم اس کو توڑ ڈالو گے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب اس حدیث کو سنتے ہیں یا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو ٹیڑھی پسلی فرمایا، تو اس وقت گویا ہم اس کے اس جملے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ عیب کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عیب بیان کیا ہے۔ عیب نہیں بیان کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی فطرت بیان کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں عورت میں تو عیب ہے کہ عورت تو ٹیڑھی پسلی کی ہوتی ہے، تو ٹیڑھی ہی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کا یہ مفہوم نہیں ہے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں عورت کی فطرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی دو صنفیں اور دو قسمیں بیان کی، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ مرد کی جو صنفیں ہے
اور مرد کی جو خصوصیتیں ہیں وہ خصوصیتیں عورت میں نہیں ہے، اور عورت میں جو خصوصیتیں ہیں وہ مرد میں نہیں ہے۔ ہر ایک کی فطرت اللہ نے الگ الگ بنائی ہے، مرد کی فطرت بھی الگ ہے، عورت کی فطرت بھی الگ ہے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ عورت کو پسلی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے گویا پسلی کا ٹیڑھا ہونا یہ اس کا عیب نہیں ہے، بلکہ پسلی کا ٹیڑھا ہونا یہ اس کی فطرت ہے۔ پسلی ٹیڑھی ہی ہوتی ہے اور ٹیڑھی رہنے میں ہی اس کا حسن ہے۔ اگر پسلی کو سیدھا کرنے کے لیے اگر توڑا گیا تو پھر اس کو جوڑنے کے لیے اس کو ٹیڑھا ہی کرنا پڑے گا۔ تو گویا پسلی کا حسن یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی ہی رہے، اگر سیدھی ہو گئی ڈاکٹر سرجری کریں گے پھر اس کو ٹیڑھا کریں گے۔ سیدھا ہو جانا یہ اس میں عیب ہوتا ہے، اور اس کا ٹیڑھا رہنا یہ اس میں عیب نہیں ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کے ذریعے سے عورت کی فطرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے سے یوں بتلانا چاہتے ہیں کہ تم اس کو اگر ٹیڑھا کرنا، اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو سیدھا تو کیا کر پاؤ گے، تم اس کو توڑ ڈالو گے۔ تو گویا مفتی تقی صاحب یہ کہہ کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عورت جب پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو یہ اس کی خوبی کی چیز ہے۔ اب مرد کو تاکید کی جا رہی ہے کہ تم یہ مت سوچنا کہ وہ میری جیسی بن جائے، یہی گڑبڑ ہے کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے مزاج جیسی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب کی فطرت اللہ نے الگ الگ بنائی ہے۔ اس لیے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کے ذریعے سے یوں بتلانا چاہتے ہیں کہ تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اس کو جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو۔ پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو جملہ فرمایا، اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دوں گے، اس پسلی کی فطرت ٹیڑھا پن ہے، اس کو سیدھا کرنے جاؤں گے تو ٹوٹ جائے گی، اور آگے کا جملہ ہے اس کا ٹوٹ جانا گویا کہ اس کو طلاق دے دینا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھاتے رہو، اس کے ساتھ زندگی خوشگوار بناتے رہو۔ اس کا مزاج ہے، اب کبھی مزاج کے خلاف بات پیش آ گئی تو صبر کے ساتھ اس کی اچھائیوں کی طرف غور کرتے ہوئے اپنے تعلقات کو خوشگوار بناتے رہو، تاکہ میاں بیوی کے تعلقات بگڑے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں، ورنہ اگر اس کو سیدھا کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو توڑ ڈالو گے، اور اس کا توڑ ڈالنا طلاق دے دینا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب مزاج کے خلاف بات پیش آ جائے تو ایسے موقع پر ایک تو ان کی اچھائیوں کی طرف غور کرنا، جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت اختیار کرو۔ اگر کوئی بات ناپسند آئے تو ہو سکتا ہے جس بات کو تم پسند کر رہے ہو اللہ نے اس میں بہت ساری خیر رکھی ہے، اس لیے ان کی خیر اور بھلائی کی طرف غور کر کے اپنے دل میں صبر پیدا کرو، اور جو ہے مزاج کے خلاف بات پیش آنے پر صبر کر لو۔ یہ ایک حدیث پاک ہوئی۔ دوسری حدیث جس کی آج تشریح کرنی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک لمبی روایت ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ تھا، ایک لمبی نصیحت تھی۔ ہمارے مضمون سے جس کا تعلق ہے وہ مجھے بیان کرنا ہے۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَوَعَظَ فِيهِنَّ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْلِدُ إِمْرَأَتُهُ جِلْدَ الْأَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُزَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں جو بیان کرنا چاہتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، الگ الگ نصیحتیں کی ہے، مضمون سے جس کا تعلق ہے وہ بس صرف اتنا ہے یعمد احدکم الی آخری، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو
پیٹنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مارنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو غلام کی طرح اس کی پٹائی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلد العبدی، غلام کو جس طرح مارا جاتا ہے اس طرح شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے، غلام کی طرح پٹائی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھا رہے کہ جس سے پٹائی کو بہت زیادہ سخت ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بول چال میں کہتے ہیں جانور کی طرح مارتے ہو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایک غلام کی طرح اس کو پیٹتے ہو۔ اور پھر آگے کا جملہ فَلَعَلَّهُ يُزَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو بے رحمی سے پیٹتا ہے، جس وقت اس کی پٹائی کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں اس کو بے رحمی کے ساتھ پیٹ رہا ہوں اور اس کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یزاجعها من آخر یومہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رات کو بیوی سے راحت و سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے پہلو میں لے کر سوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز بیان کر کے چلے گئے۔ قربان جائیے کیا شریعت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انسان جب تو پیٹتا ہے تو تجھے اپنی راحت کا خیال نہیں آتا کہ شام کو تو اسی سے راحت حاصل کرے گا، تو اس کے اپنے پہلو میں لے کر اس کو سوئے گا اور اس سے تجھے راحت پہنچے گی، اور صبح کو تو اس کو مارتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ بیوی کو راحت پہنچنی چاہیے، اس طرح تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جس طرح غلام کو پیٹا جاتا ہے، مرد کا مرد پنا یہ ہے کہ مارنے کی نوبت ہی نہ آئے، اس طریقے سے گھر میں رہا جائے ایسے اخلاق کے ساتھ کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم اور تاکید کی ہے زندگی ایسی گزارو کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ آج اللہ معاف کرے ہم تنبیہ بھی کرتے تو کس پر، نمک زیادہ گر گیا، مرچ زیادہ گر گئی، ایسی چیزوں پر ہم برہم ہو جاتے ہیں، ایسی چیزوں پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ جن چیزوں پر ناراضگی ہونی چاہیے اس میں ناراضگی نہیں ہوتی، اور جن چیزوں میں ناراضگی نہیں ہونی چاہیے اس میں ناراضگی ہوتی ہے۔ جہاں نماز پڑھنے کا معاملہ آیا، دینداری کا معاملہ آیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، کوئی تربیت اور اس کی تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ لیکن جہاں کپڑے میں استری نہیں کی، جہاں کھانے میں نمک زیادہ گر گیا، اب شوہر جو ہے بیوی پر غصہ ہوتا ہے۔ واقعات لکھے ہیں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں ہے، دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تو پڑھانے والے جو استاد تھے ان کا نام بھی محمود تھا، اور جو پڑھنے والے شاگرد تھے ان کا نام بھی محمود تھا۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب کے ملفوظات میں واقعہ لکھا ہے کہ ملا محمود یعنی وہی پڑھانے والے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں، جن کو حضرت شیخ الہند کہا جاتا تھا۔ تو مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا دیکھو اللہ نے ان کے ذریعے سے علم کا کام لیا تھا، لیکن اللہ کس عمل پر مغفرت کر رہے یہ دیکھو، حالانکہ اتنے علمی خدمات ہے، اتنی دینی خدمات ہے، اللہ اس کا تذکرہ نہیں کر رہے۔ کیا فرما رہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوا کھچڑی میں نمک کم تھا، دل میں تو یوں آیا کہ بیوی کو تنبیہ کروں کہ نمک کم ہے، لیکن پھر میں نے یہ سوچا آخر یہ بھی تو انسان ہے، بس میں نے یہ سوچ کر بیوی کو تنبیہ نہیں کی۔ اندازے سے ڈالنا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نمک کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس پر کوئی تنبیہ نہیں کی، ناگواری کا کوئی اظہار نہیں کیا، بس اللہ نے میرے اس عمل پر میری مغفرت کر دی۔
دیکھو کیسے دینی خدمات ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہے جاتے ہیں، لیکن اللہ اس عمل پر مغفرت کر رہے ہیں کہ بیوی کی ناگواری اور بیوی کی طرف سے جو بات پیش آئی اس پر تنبیہ کرنے کے بجائے، ناگواری کرنے کے بجائے کوئی خود برداشت کر لیا، لیکن بیوی کو کوئی ناراضگی، بیوی کے ساتھ غصہ ہونا اور کوئی ایسی بات کہنا، ایسا کچھ نہیں کیا. یہ ہے اخلاق. اسی لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے گزرے، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے شیخ تھے اور حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں تھے. چنانچہ حضرت محمد مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجلس میں میرے شیخ آئے، یعنی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ تھے، مجلس میں آئے اور مجلس میں آ کر یوں فرمایا، آج ہماری زندگی یعنی میاں بیوی کے زندگی کے 53 سال گزر گئے، 53 سال ایئرس گزر گئے، کتنے سال ہو گئے، لیکن کبھی بیوی کے ساتھ میں نے لہجہ بدل کر بات نہیں کی. اندازہ لگاؤ، پٹائی کرنا، سخت سست کہنا یہ تو دور کی بات ہے. یوں کہہ رہے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کہ میں نے لہجہ بدل کر بھی اپنی بیوی کے ساتھ بات نہیں کی ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے اس پر جو تبصرہ کیا ہے، اپنے شیخ کی اس بات پر جو تبصرہ کیا ہے، واقعتاً وہ قابل عبرت ہے. کیا فرماتے ہیں تبصرہ کرتے ہوئے کہ یہ بات قابل غور ہے؟ فرماتے ہیں لوگ بزرگوں کی کرامتیں ڈھونڈتے ہیں، لوگ بزرگوں کی دیکھتے ہیں کہ بزرگ میں کیا کرامت ہے. پانی پر چلنا کرامت ہے، آسمان پر اڑنا کرامت ہے. حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام یہ ہے کہ زندگی میاں بیوی کے ساتھ 53 سال گزر گئے، کیا بیوی کی طرف سے کوئی ایسی بات پیش نہیں آئی ہوگی؟ زندگی ہے، ہر ایک کی طرف سے پیش آتی ہے. تو مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کوئی ان کی بیوی فرشتہ تھوڑی تھی کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات پیش ہی نہ آئی ہو. ایسی بات مزاج کے خلاف پیش آتی ہے، لیکن سب ڈاکٹر عبدالحی صاحب برداشت کر جاتے تھے اور لہجہ بدل کر بھی بات نہیں کی. اس سے ان کے اخلاق اور ان کے اوصاف کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہی اوصاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. روایتوں میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. کوئی کام میں نے کیا ہو اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، اور اگر نہ کیا ہو تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا. حدیث پاک کی شرح کرتے علماء فرماتے ہیں دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتلائے جا رہے ہیں. اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھوٹے تھے، نوعمر لڑکے تھے، 10 سال آپ کی خدمت میں لگے رہے، 10 سال خدمت کرتے رہے. ظاہر ہے بچہ بچہ ہوتا ہے، بچے کی طرف سے ایسی باتیں پیش آ جاتی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسی باتیں پیش آتی تھی جو تنبیہ کے قابل ہوتی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹوکا نہیں ہے، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا پتہ چلتا ہے. اس لیے جو ہے اس روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ مارنا اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے. مرد میں مرد پناہ یہ ہے کہ وہ زندگی اس طرح گزارے کہ مارنے کی نوبت ہی نہ آئے. تیسری روایت جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ایک لمبا واعظ ہے، خالی مضمون کی طرف جو اشارہ ہے اس کا جملہ یہ ہے وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ أَوَانٍ عِندَكُمْ. یہ مضمون کی طرف اشارہ ہے. اس میں حضور پاک یہ حجۃ الوداع کا پورا خطبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فرضیت کے بعد جب حج کرنے گئے ایک لمبا خطبہ ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں لمبا واضح ارشاد فرمایا. ایک بات یہ ارشاد فرمائی استوصوا بالنساء خیرا. کیا فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کے ساتھ میں حسن سلوک کی تم کو تاکید کرتا ہوں. یہ ایک جملہ، پھر اس کے بعد والا جملہ فَإِنَّمَا هُنَّ أَوَانٍ عِندَكُمْ. اس جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ اس جملے کا ترجمہ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
عورتیں تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، یعنی نکاح کے بعد وہ تمہارے پاس آئی ہے، اس کی حیثیت تمہارے یہاں قیدی جیسی ہے۔ سوچنے کی چیز ہے کہ ایک نادان ناتجربہ کار لڑکی جس نے ابھی دنیا نہیں دیکھی، اس کی پیدائش جس گھر میں ہوئی، اپنے ماں باپ کے یہاں وہ پلی بڑی اور وہیں پر اس کی تعلیم و تربیت ہوئی، اپنے بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، سہیلیوں میں پروان چڑھی، اپنے ملنے والوں میں بڑے آرام سے رہتی رہی، راحت کی زندگی گزارتی رہی۔ جب عمر کی اس منزل پر پہنچی، جب کہ اس کے نکاح کا وقت آیا، تو اب جہاں ایجاب و قبول ہوا، شوہر نے قبول کر لیا، عورت کی طرف سے ایجاب ہوا، اب اس عورت نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایک بول پر میں نے اپنی ذات کو شوہر کے حوالے کیا اور شوہر نے کہہ دیا میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ اس میں اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا، اپنا باپ چھوڑا، اپنی ماں چھوڑی، اپنا بھائی چھوڑا، اپنی بہن چھوڑی، اپنا گھر چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، اپنی سہیلیاں چھوڑی، اور ایسے ماحول میں آ گئی جو بالکل اجنبی ماحول ہے۔ شوہر کا گھر اس کے لیے اجنبی ہے، نہ اس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری تھی۔ یہ پہلا موقع ہے نکاح ہو جانے کے بعد کہ اجنبی شخص کے حوالے ہو رہی ہے۔ ایسے ماحول میں جب ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ ساس ہے، سسر ہے، شوہر کا بھائی ہے، شوہر کی بہنیں ہیں، اگر یہ ساروں کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچے گی اور اس کو مصیبت پہنچے گی تو بتاؤ اس کا اس گھر میں کون ہوگا؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پہ یہی بتلانا چاہتے ہیں، یہ تو تمہارے پاس قیدی بن گئی۔ جس طرح ایک قیدی ہوتا ہے، بڑی قربانیاں دی جاتی ہے، تو عورت نے بھی بڑی قربانیاں دی ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، اگر شوہر عورت کی صرف اس قربانی پر غور کر لے کہ اس نے سب کچھ قربان کیا ہے، تو کبھی عورت کے ساتھ ناروا سلوک اور ظلم نہیں کرے گا کہ اس نے ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، اس نے گھر کو چھوڑا، جہاں پیدا ہوئی تھی، پلی بڑی تھی، اپنے بھائی کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، دادا دادی، نانا نانی سب کو چھوڑا، رشتہ دار کو، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر شوہر کے حوالے ہو گئی۔ بلکہ اگر اپنا وطن چھوڑنا پڑے، وطن چھوڑ کر شوہر کا جو وطن ہوگا، اپنے وطن کو چھوڑ کر شوہر کے وطن چلی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، اگر شوہر سے کہا جائے تمہارا نکاح ہونے والا ہے اور نکاح کے بعد تم کو بیوی کے گھر رہنا ہے، تم کو اپنا باپ چھوڑنا ہے، اپنی ماں چھوڑنی ہے، اپنے بھائی بہن چھوڑنے ہیں، بتاؤ اس شوہر کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ جب عورت اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے کہ سب کچھ چھوڑ رہی ہے، کس کے خاطر؟ شوہر کے خاطر، کہ اس نے سب کچھ چھوڑا ہے شوہر کے خاطر۔ سارے لوگ تو نہیں ہوئے اس کے، اگر شوہر بھی اس کا نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ہے، ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا اس میں سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ فرماتے کمزور مخلوق دو بول کا اتنا لحاظ، اتنا خیال کرتی ہے، اتنی رعایت کرتی ہے، سب کچھ قربان کر دیتی ہے اور اپنے شوہر کی بن جاتی ہے۔ ہم نے دو بول بولے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا ہے۔ جب عورت نے دو بول پر سب کچھ قربان کر دیا، ہم نے ان دو بول پر کیا قربانیاں دی؟ دین کے خاطر ہم کیا قربانیاں دے رہے ہیں؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، یہ ہمارے لیے سبق اور اس میں ہمارے لیے بڑا درس ہے۔ اس لیے جو ہے ضرورت ہے اس بات کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ بڑا قابل عبرت ہے کہ عورت شوہر کے پاس آ کر، شوہر کے گھر میں آ کر ایک قید خانے کی جیسی ہے۔ اب ایسے موقع پر
اگر شوہر کی طرف سے سپورٹ ہوگا، ساس کی طرف سے سپورٹ ہوگا، سسر کی طرف سے سپورٹ ہوگا، سب کی طرف سے تسلی ہوگی اور سب کی طرف سے دلجوئی ہوگی، تو اس عورت کے لیے یہ گھر سکون کا ذریعہ بن جائے گا، گھر میں جو ہے ماحول خوشگوار بنے گا، جبکہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور یہ سمجھ کر کہ اگر ہم نے اس آنے والی بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو ایک دن ہماری بیٹی بھی کسی کی بہو بننے والی ہے۔ کما تدین تدان، جیسا تم یہاں کرو گے تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسا کیا جائے گا۔ ہم جس طرح نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ اس کا شوہر ظلم کرے، اس کے ساتھ اس کا سسر ظلم کرے، تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے ہمارے گھر میں آنے والی بہو جو ہے اس کے ساتھ شوہر بھی ظلم نہ کرے، اور اس کے ساتھ اس کا سسر اور ساس بھی ظلم نہ کرے۔ اگر خوشگواری کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی، جتنا اچھا برتاؤ کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے یہ ہوگا کہ ہماری بیٹیاں جہاں جہاں رخصت ہو کر جائے گی، ہونے والے شوہر، ہونے والا جو ہے ان کا جو سسر ہوگا، جو ساس ہوگی، وہ بھی ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرے گی۔ اور ایک آخری حدیث کہہ کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانا چاہتے ہیں سب سے کامل ایمان والا کون؟ کامل ایمان والے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتلائی کہ کامل ایمان کس کو کہتے ہیں۔ آپ حسن فرماتے ہیں سب سے کامل ایمان والا، تمام مؤمنین میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ پھر آگے کا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، اور سب سے اچھے اخلاق والا کون؟ سب سے اچھے اخلاق والا وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہو۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعے سے یہ بتلا دیا اگر ساری دنیا تمہارے اخلاق کے گن گاتی رہے اور بیوی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے رہو تو یہ مرد کے اخلاق نہیں ہے۔ باہر کے لوگوں کے سامنے تو اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے بناوٹی ہے۔ اچھے اخلاق کی گواہی تو بیوی دے گی۔ بیوی اگر یہ کہہ دے کہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرمانا چاہتے ہیں وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں سب سے بہتر اور سب سے اچھے اخلاق والا وہ جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ اور آگے ایک دوسری روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِي، اور میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ خالی زبان سے آپ نے کہا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں بھی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ دیکھو مزاج کے خلاف باتیں پیش آ جاتی ہیں، اس لیے واقعہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ جب تم ہم سے ناراض ہوتی ہو تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہا یہ کیسے؟ تو کہا عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو تو تم یوں کہتی ہو ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ہم سے ناراض ہوتی ہو تو تم یوں کہتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ ہم سمجھ جاتے ہیں ہماری عائشہ ہم سے ناراض ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کی محبت میرے دل سے رخصت نہیں ہو سکتی، میں بھی امتی ہوں اور نبی کی محبت ادنا سے ادنا امتی کے دل میں ہونی چاہیے، اور میں تو آپ کی بیوی ہوں۔ اس لیے اس سے یہ پتا چلا کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں تو مزاج کی وجہ سے ایسی باتیں، ایسے نخرے یا ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے ایسے موقع پر ایک دوسرے کو جو ہے گالی گلوچ، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور شوہر بیوی کو مارے،
ایسی چیزیں اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا، جتنا اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں گے، جیسا کہ ابھی یہ بتلایا گیا پورا مضمون، اچھے اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلائے کہ بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہو. اللہ تبارک و تعالی اس عمل پر کئی لوگوں کی مغفرت کی ہے. اور ابھی بتلایا گیا یہی سب سے بڑی بزرگ کی کرامت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آج گھروں میں جو جھگڑے ہیں، گھروں میں جو انتشار ہے، میاں بیوی میں جو اختلافات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے. اس اختلاف کو کیسے دور کرنا یہ بھی ایک مستقل مضمون ہے. اگر آپس میں مزاج نہیں ملتا ہے تو مزاج کے ملانے کے لیے کیا کرنا، یہ بھی قرآن میں مضمون ہے. ہر چیز کو قرآن نے بیان کیا ہے. کیوں بیان کیا؟ تاکہ تعلقات بگڑے نہیں، تعلقات جو ہے خراب نہ ہو، اور جتنا جلدی ہو سکے جوڑ پیدا ہو جائے. ایک رات بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ شوہر اس طرف منہ کر کے سویا ہو اور بیوی اس طرف منہ کر کے سوئی ہو. آگے کا مضمون آئے گا، اس مضمون میں یہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کی طرف توجہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالی صحیح طریقے سے ہمیں معاشرت کو گزارنے کی اور حسن معاشرت کے ساتھ اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري. لا إله إلا أنت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ہے اللہ تم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہے، مجرم ہے، سیاہ کار ہے.
اے اللہ دن میں بھی ہم آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے، رات کی اندھیروں میں بھی آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے، ہماری خلوتیں جلوتیں اے اللہ نافرمانیوں کے ساتھ ہی گزری ہے۔ اے اللہ تنہائیوں میں بھی اے اللہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچا سکے، اے اللہ ہم تنہائیاں ڈھونڈتے رہے گناہ کرنے کے لیے۔ اللہ لوگ تنہائیاں ڈھونڈتے تھے آپ کو یاد کرنے کے لیے کہ تنہائی میں جائے آپ کے سامنے روئے کہ ان کا رونا صرف آپ کو پتا چلے۔ اے اللہ اس تنہائی کے رونے کو آپ پسند کرتے تھے۔ حدیث میں فرمایا گیا جب بندہ تنہائی میں روتا ہے آپ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمانے والے ہو۔ اے اللہ آج ہم نے اپنی تنہائیاں نیکی اور رونے کے بجائے ہم نے ان کو گناہ میں مبتلا کر دیا۔ اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنی بری عادتوں سے باز نہ آئے، ہم اپنی کوتاہیوں سے باز نہ آئے۔ اے اللہ ہمارے گناہ کب چھوٹیں گے؟ اے اللہ ہماری تنہائیاں کب نیکی اور آپ کی خشیت اور آپ کے خوف کے ساتھ گزرے گی؟ اے اللہ یہ دن ہم کو کب نصیب ہوں گے؟ اے اللہ تو بہت جلدی ہم کو تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، بیوی بچوں کی، اہل و عیال، رشتہ دار، اعزاء، قارب، دوست احباب، اساتذہ، تلامذہ، مؤمنین مؤمنات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا نہیں کہہ سکے متوقع رہے، اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے، سب کو بخش دے۔ اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ گزر گیا، اے اللہ اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی ہوگی اے اللہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا۔ مولا ہمیں تو آپ سے یہی امید ہے، آپ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں دیتے کہ محروم کر دے، اے اللہ آپ تو نوازنے والے ہیں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ جیسے روزے رکھنے چاہیے، جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے، ہم تو اے اللہ ایسی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ جس طرح ہم کوتاہیوں سے بھرے ہوئے ہیں ہماری عبادتیں بھی کوتاہیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اے اللہ آپ کی ذات تو کامل ہے، اے اللہ تو ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما، ہماری تراویح کو بھی قبول فرما، ہماری قرآن کی تلاوت کو بھی قبول فرما، ہمارے ذکر و اذکار کو بھی قبول فرما، ہماری تہجد کو بھی قبول فرما، ہمارے اعتکاف کو بھی قبول فرما۔ جس نیکی کی آپ نے توفیق عطا فرمائی اے اللہ وہ ساری نیکیوں کو آپ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس کو پروان چڑھا کر اے اللہ اس کی تربیت فرما کر اے اللہ وہ نیکیاں ہمارے لیے ذریعے نجات بنا دیجئے۔ اے اللہ جنت میں داخلے کا سبب بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ جب داخلہ کرنے پر آئیں گے اے اللہ آپ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ اے پروردگار اے اللہ ہم اپنی نیکیاں جیسی پیش کرنی چاہیے پیش نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو ایک پانی کے گھونٹ کا حساب نہیں دے سکتے۔ اے اللہ آپ ہمارا حساب نہ لیجئے، آپ حساب لینے پر آئیں گے ہم ناکام ہو جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ جس طرح آپ نے یہاں ستاری کا معاملہ فرمایا اے اللہ میدان حشر میں بھی ستاری کا معاملہ فرما کر بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دینا۔ اے اللہ آپ ہمارے اوپر یہ کرم فرما دینا کہ اللہ جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل کر دینا۔ اللہ جہنم کے عذاب سے بچا دینا۔ دنیا کی معمولی آگ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیا برداشت کر سکیں گے؟ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ وہاں کے عذابات سے بچا دینا، اے اللہ پل صراط پر عافیت کے ساتھ پار کر دینا۔ اے اللہ حضور پاک کے دست مبارک سے جام کوثر کا پینا نصیب فرمانا۔ اے اللہ آپ کی شفاعت ہمارے میں قبول فرمانا۔ اور اے اللہ ان آنکھوں نے اے اللہ آپ کے گھر کا دیدار کر دیا، اے اللہ یہ بدن ریاض الجنہ میں داخل ہو گیا، اے اللہ اس کی برکت سے اللہ کل قیامت کے دن اپنے دیدار سے ہم کو محروم نہ کرنا۔ اے اللہ سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی اے اللہ دربار لگے گا، اے اللہ ساری چیزیں سجائی جائے گی۔ حدیث پاک میں وہ بڑا مضمون بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اے اللہ وہ دن جب دیدار کا ہوگا اے اللہ دیدار کرنے والوں میں ہم کو بھی شامل کر لے۔
اے اللہ جنت کی ایک ایک نعمتوں سے مالا مال فرمانا. اے اللہ دنیا اس طرح گزارے کہ آپ کی رضا والی ہو, آپ کی رضامندی کے ساتھ ہو. اے اللہ کسی کا کوئی حق ہم پر باقی نہ رہ جائے. اے اللہ دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ سب کے حقوق ادا ہو جائے. اے اللہ اس طرح دنیا سے جائے کہ ہم تو اے اللہ خوشی خوشی آپ کے پاس آ رہے ہو اور ہمارے پیچھے والے رو رہے ہو, زمین کے ٹکڑے رو رہے ہو. کیا عبادتیں کرتے تھے, آسمان کے دروازے رو رہے ہو, فرشتے جنت سے کفن لے کر پہنچے ہو, گھر سے لے کر قبرستان تک فرشتوں کے ذریعے سے استقبال ہو رہا ہو, جنت کا کفن لایا وہ پہنایا جا رہا ہو, فرشتے ہم کو غسل دے رہے ہو. اے اللہ جو جنتی روح کے ساتھ آپ کرتے ہیں حدیث پاک سچی ہے. اے اللہ اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی, اے اللہ ایسا نیک بننے کی, اور اے اللہ جس موت کے مرنے کو آپ نے پسند کیا ہے اے اللہ ایسا مرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمانا. اللہ بری موت سے, اچانک کی موت سے, برے حادثات سے اور جن موتوں سے آپ کے نبی نے پناہ مانگی ہے اللہ ان موتوں سے ہماری حفاظت فرمانا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما لے. اللہ اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں اور ہماری اے اللہ پوری امت کو اے اللہ نمازوں کا اہتمام عطا فرما, نمازوں کا خشوع خضوع عطا فرما, سنتوں کی پابندی نصیب فرما. اے اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اور امت کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے, برباد ہونے سے, گناہ کے پیچھے لگنے سے بچا کر اللہ دین کی محنت کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین کے کاموں میں اللہ امت کی صلاحیتوں کو لگا دے. اے اللہ دین کی اشاعت میں لگا دے, دنیا کے پیچھے برباد کرنے سے بچا دے. اے اللہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا دے. اے اللہ ایک ایک جوان قیمتی ہے, ایک ایک عورت قیمتی ہے. اے اللہ سب کی صلاحیتیں صحیح رخ پر لگ جائے. اے اللہ سب کا مزاج دائیانہ بن جائے. اے اللہ ہر ایک کے ذریعے سے اے اللہ لوگوں کو ہدایت مل جائے. اے اللہ اس طریقے سے ہر مرد ہر عورت کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ذات کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اے اللہ اقوام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمارے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پہنچا. اللہ اسلام کو عام فرما, ہدایت کو عام فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی جہاں کہیں ہو ہر ایک کے ایمان, اعمال, جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بیماروں کو شفا, صحت, تندرستی عطا فرما. بے روزگار کو حلال وسعت و برکت والے روزگار عطا فرما. بے نکاحی جوڑوں کو نیک صالح جوڑے عطا فرما. میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما. اے اللہ آج تک کی جو غلطیاں ہوئی ہے اللہ, جو خلفشار اور اللہ جو بدسلوکیاں ہوئی ہے اللہ معاف فرما دے. سچا ارادہ کرتے ہیں, آپ سے توبہ کرتے ہیں, آپ سے سچی نیت کرتے ہیں. اے اللہ صحیح زندگی گزاریں گے, شوہر بھی بیویوں کے حقوق ادا کریں گے, بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گی. اے اللہ ہم سب کو اپنی نیت اور اپنے وعدے پر باقی رکھتے ہوئے اور اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے, خوشیوں کا گہوارہ بنا دے, عداوتیں دور فرما دے, نفرتیں ختم فرما دے, محبتیں پیدا فرما دے, حسن اخلاق پیدا فرما دے. اے اللہ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ماں باپ کی امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ آج تک آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے, آج بھی آئندہ کے لیے محروم نہ فرما. ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں. کوئی ڈائبٹیز کا مریض, کوئی کینسر کا مریض, کوئی سحر کا مریض, نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ بیمار ہے, کمزور ہے. اے اللہ آپ شافی ہے, شفا دینے والے ہیں, آپ طاقتور ہے. اے اللہ آپ اپنی قدرت سے, اپنی طاقت سے
سارے بیماروں کو شفا دے دیجئے، ہمارا ظاہر بھی درست فرما دیجئے، ہمارا باطن بھی درست فرما دیجئے، ہماری ظاہری بیماریاں بھی دور کر دیجئے اور باطنی بیماریاں بھی دور کر دیجئے۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین اور آپ کے نیک بندے بندیوں نے آپ سے جو جو اچھی دعائیں مانگی، اللہ وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں اور پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ جن چیزوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ نہیں معلوم ہے کہ کون سی رات شب قدر ہوگی، اے اللہ ہر رات کو اے اللہ شب قدر سمجھتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ممکن ہے یہ رات بھی شب قدر ہو، اے اللہ ہمیں خوب اے اللہ راتوں کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہاتھ سے چلا جائے گا، آئندہ رمضان کس نے دیکھا ہے؟ اللہ جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہے اس کو خوب وصول کرنے کی اور اللہ اس کو قیمتی بنانے کی اور اچھے اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق، ہمت، حوصلہ، طاقت اور اس کا جذبہ اور شوق ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم جزا الله محمدا بما هو صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين۔